زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ کبھی چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور کبھی بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا جاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ دوسروں کو ویسے ہی قبول کریں جیسے وہ ہیں، یہی اصل محبت اور رشتے نبھانے کا اصول ہے۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہ رہو گے: قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ آج کل تعلقات بھی بلیوٹوتھ کی طرح ہو گئے ہیں، جب آپ قریب ہوتے ہیں تو وہ جڑ جاتے ہیں، لیکن جب آپ دور ہوتے ہیں تو وہ نئی ڈیوائس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اوروں کا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ نامکمل علم فساد ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر چاند نہیں چمکتا، سورج کی روشنی آپ کی کھڑکی سے داخل نہیں ہوتی، تو اس کا نقص چاند یا سورج میں تلاش مت کرو، اپنی آنکھوں کے ڈھلکتے پردوں میں تلاش کرو۔ کچھ اس طرح ہم نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل کی دوائیں 5 ہیں: قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا، خالی پیٹ رہنا یعنی روزے رکھنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، رات کو تہجد پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے نچلے درجے پر قائم محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اسے جنت کے درمیان میں بنے محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جس شخص کا اخلاق اچھا ہو میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں تعمیر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔